ہندوستان کے مشاعروں کی آبرو، ہندوستان کے مشاعروں کی ضرورت، ہندوستان کے مشاعروں کی زندگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے اردو کو دوست دیے ہیں۔ بڑی محنتیں ہیں جناب جوہر کانپوری صاحب کی۔ میں اس وقت ہندوستان کے مشاعروں کی اس ادبی سرکار کو آواز دینے جا رہا ہوں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں کہ وہ جس مشاعرے میں ہوتے ہیں، مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں۔ آئیے وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے میں جناب جوہر کانپوری صاحب کو ان مصرعے سے آواز دوں گا کہ یہ ساز، یہ سرتال غزل کس نے دیا ہے؟ یہ ساز، یہ سرتال غزل کس نے دیا ہے؟ تہذیب و تمدن کا عمل کس نے دیا ہے؟ اور ایمان کی ہے بات تو ایمان سے بولو، یہ لال قلعہ تاج محل کس نے دیا ہے؟ آئیے جناب جوہر کانپوری صاحب، آپ کی پرزور تالیوں میں آپ کے حوالے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب وقت بالکل بھی نہیں ہے، 1 منٹ کا بھی۔ ہمارے آفیسران کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں آدھے پون گھنٹے کا وقت دے دیا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا۔ ہمارے دیش کا جو قانون ہے ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ان آفیسران نے ہمیں تھوڑا وقت دیا ہے تو ہم شکریہ کے ساتھ ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، اور ہم بالکل وقت نہیں لیں گے، صرف 4 مصرعے پڑھیں گے، 1 مطلع اور 1 شعر۔ آئندہ کسی سفر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے۔ پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، اور مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ بہت شکریہ عرض کیا۔ یہ گڈو بھائی ہیں، یہ انصار گڈو نے بڑی محنت کی اور 5 منٹ کا وقت اور لے لیا۔ حوصلہ ہونا چاہیے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ شعر ان کی نظر کرتا ہوں میں۔ حاضرین ایک مرتبہ پرزور تالیوں میں آپ بتلائیں کہ آپ جوہر کانپوری صاحب کو سن رہے ہیں۔ نہیں، مجھے جس طرح بھی آپ چاہے سن لیں، مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا برا شاعر ہوں یا کیا ہوں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منزل دشوار میں پختہ ارادہ چاہیے۔ کیا کہنا؟ منزل دشوار میں پختہ ارادہ چاہیے، حسن یوسف کے لیے عشق زلیخا چاہیے۔ واہ واہ۔ منزل دشوار میں پختہ ارادہ چاہیے، حسن یوسف کے لیے عشق زلیخا چاہیے، اور پاک دنیا کے خزانے بھی۔ سننا بھائی اختر صاحب، پاک یہ ہم تمام اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس تعمیری کام میں حصہ لیا۔ یہ مشاعرہ آج کا معمولی مشاعرہ نہیں اور عام مشاعرہ نہیں، بلکہ ایک تعلیمی ادارے کے لیے یہ مشاعرہ سجایا گیا، اور جن حضرات نے تعاون کیا، صدر محترم رضوان صاحب نے، فیضان بھائی نے، اور جتنے بھی لوگ ہیں سب نے تعاون کیا۔ ان سب کے لیے ایک بار زوردار تالیاں آپ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور شعر پیش کرتے ہیں کہ منزل دشوار میں پختہ ارادہ چاہیے، حسن یوسف کے لیے عشق زلیخا چاہیے، کیوں کسی کے سامنے دامن پسارے جا کے ہم، اے خدا ہم کو تیری رحمت کا سایہ چاہیے، اے خدا ہم کو تیری رحمت کا سایہ چاہیے۔ کسی سادھو کے سپنے کیا نکالیں گے خزانوں کو، واہ 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 واہ۔ کسی سادھو کے سپنے کیا نکالیں گے خزانوں کو، خدا والا دعا کرتا تو رحمت کی چمک آتی۔ واہ 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 واہ۔ کسی سادھو کے سپنے کیا نکالیں گے خزانوں کو، خدا والا دعا کرتا تو رحمت کی چمک آتی۔ اگر اللہ سے میرے نبی ایک بار کہہ دیتے تو اس سنسار کی پوری زمین سونے کی ہو جاتی۔ واہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ سے میرے نبی ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس سنسار کی پوری زمین سونے کی ہو جاتی۔ ایک شعر آخر میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ داد واد دے یا نہیں دے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی گھر جلائے کوئی دے تسلی، کھلے عام مکاریاں ہو رہی ہیں۔ کوئی گھر جلائے کوئی دے تسلی،
کھلے عام مکاریاں ہو رہی ہیں، ہمارے وطن میں بڑی دھوم سے پھر الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔